کہا کہ جو ووٹس ہمیں آئے تھے نا وہ سب سے زیادہ آئے تھے، لیکن دل دل پاکستان کیونکہ سب اس سینچری کا سب سے لیٹسٹ سانگ تھا، وی couldn't give it number 1، حالانکہ ووٹ اس کا سب سے زیادہ پڑے تھے۔ تو انہوں نے مجھے اس وقت انہوں نے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو آئی فیل، تو اندر اتنی ہالونیس تھی، اتنی ایمٹینس تھی، آپ کو وہ خوشی والا ایلیمنٹ نہیں کہیں سمجھ نہیں آتا تھا مجھے کہ میں اتنا سب کچھ ملنے کے بعد میں خوش کیوں نہیں ہو رہا۔ 92 میں ہم نے ویمبلی ارینا کے اندر امیتابھ بچن، عامر خان، سلمان خان اور بہت سی ایکٹریسز تھیں، جوہی چاولہ وغیرہ، ان کے ساتھ ایک کانسرٹ کیا۔ تو اس میں ایک روم تھا جو کہ ایک بہت بڑا سویٹ تھا، اس سویٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا امیتابھ بچن، اس کے قریب وائٹل سائنس کا چھوٹا سا کمرہ، سلمان خان کا چھوٹا سا کمرہ، عامر خان کا چھوٹا سا کمرہ، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ تو وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اسٹیج ڈائریکٹر تھا وہ ہمارے پاس آیا کہ بھئی آپ کو سب کو امیتابھ بچن نے بلایا۔ تو ہم جب گئے نا اس کے کمرے کو انٹر کیا تو ایسے لگا کہ جیسے کسی محل میں آ گئے، ایکٹرز، انڈین ایکٹرز بھی، وائٹل سائنس بھی، سب۔ تو کیونکہ وہ ہمارے شو کے سب سے سینئر آرٹسٹ تھے، مین ایکٹ تھے، تو انہوں نے ہم کو سب کو ایسے بٹھا دیا اور ہمیں سمجھانے لگے کہ پروگرام کیسے کرنا ہے۔ تو جو انٹرسٹنگ بات تھی نا وہ یہ کہ مجھے یاد تھا ان کے کمرے کے باہر ایسے لکھا ہوا تھا امیتابھ بچن، بہت بڑا سویٹ۔ تو اس کو انٹر کرتے ہوئے مجھے ایسے خیال آیا کہ کیا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اس سویٹ کے باہر تمہارا نام لکھا ہوا ہو، وائٹل سائنس لکھا ہوا ہو یا جنید جمشید لکھا ہو۔ پھر میرے دل نے ایسے ہنس کے کہا کہ کہاں میں اور کہاں امیتابھ بچن۔ لیکن ندا یہ 92 کی بات بتا رہا ہوں، 8 سال کے بعد ایسا ہو گیا کہ میں ویمبلی ارینا انٹر کر رہا تھا اور اسی ڈور کے باہر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ جب میں اس ڈور میں انٹر کر گیا تو میں نے کہا میں خوش کیوں نہیں ہوں، تو کوئی خوشی ہونی چاہیے نا، یہ تو خواب تھا 8 سال یہ پہلے، تو 8 سال پہلے کا میرا خواب تھا۔ تو گانے بھی مشہور گا لیے، شہرت بھی مل گئی، لیکن وہ جو اندر کی سیٹسفیکشن تھی نا، سچی خوشی وہ نہیں ملی۔ تو اب میں پریشان ہونا شروع ہو گیا کہ یار وہ کیا چیز ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ وہ چیز مجھے ایک دوست سے میں نے کہا کہ یار میں بس مجھے وحشت رہتی ہے، مجھے خوشی کیوں نہیں مل رہی۔ کبھی آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذکر کیا، سلمان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ میں ذکر کرتا تھا تو مجھ سے کہتے تھے نہیں یار ابھی ہم نے اور آگے جانا ہے، ابھی ہم نے اور آگے جانا ہے۔ ندا میں نے کبھی پاکستان کا نمبر 1 سنگر بننے کی خواہش نہیں تھی میرے دل میں، میرے دل میں ہمیشہ خواہش تھی دنیا کا نمبر 1 بننے کی، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان، ہاں میں بہت ایمبیشس تھا، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے میں ٹیلنٹ، میوزیکل ٹیلنٹ نہیں تھا اتنا، لیکن ایک چیز جو میں نے شعیب سے سیکھی تھی نا وہ فوکس سیکھی تھی کہ ہم چاروں میں، روہیل شہزاد، جب سلمان تھے ساتھ میں وہ بھی، نصرت تھے ساتھ میں وہ بھی، رضوان بھی، ہمیں شعیب نے فوکسڈ ہونا سکھایا کہ کسی چیز کے لیے فوکسڈ ہو کے کام کیسے کرتے ہیں۔ ہم نہ فینس کو دیکھتے تھے دائیں بائیں، نہ آتے ہوئے پیسے کو دیکھتے تھے دائیں بائیں، کام 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 ہمارے سامنے ہوتا تھا۔ کتنے سارے لوگ تو اس لیے ایسے گر جاتے کیونکہ وہ فینس کے چکر، پینا پلانا، یہ وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے رکھا کہ نہیں ہم نے آگے بڑھنا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا میوزک کے علاوہ کچھ بھی سوچنے کا۔ لیکن میوزک سے مجھے 10 12 15 سال ہو گئے تھے، مجھے وہ کچھ مل نہیں رہا تھا جس کی مجھے تلاش تھی، اور وہ انر پیس تھا، ٹھیک ہے۔ خدا کو اللہ جانے کیا منظور تھا، میری مولوی طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کب ہوئی؟ یہ میں بات کر رہا ہوں آئی گیس 97 کی، پاکستان کے 50 سال ہوئے تھے، اور آپ کہیں باہر گئے تھے یا یہیں پاکستان میں؟ میں پاکستان میں تھا، اور ہم نے ابھی مولا بنایا تھا، مولا ہو تیرا کرم، وائٹل سائنس نے بھی بنایا تھا، بہت مشہور ہوا تھا وہ سانگ بھی۔ اچھا وہ سانگ بنایا ہم نے، مولا تیرا کرم، وہ اچھا، اور وہ بھی ایک اندر سے ایک فیلنگ تھی کہ یا اللہ کچھ تو کر، اندر سے کچھ کر، مجھے تو نے سب کچھ دے دیا ہے لیکن تو نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا جو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں نے مولوی طارق جمیل صاحب سے جا کر جب ملا تو میں نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے جو ایک پاکستانی نوجوان جس کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو میں اندر سے بے چین کیوں رہتا ہوں پھر بھی۔ تو کہنے لگے کہ تمہیں چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تم مرہم لگا رہے ہو الٹے گھٹنے پر۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم مٹی سے بنایا ہے اور روح آسمان سے آئی ہے، اور سکون چین کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔
تو تم اپنے جسم کو تو اس کی خوراک دے رہے ہو، کیونکہ جسم مٹی سے تو اس کی ساری خوراک بھی مٹی میں ہے، ٹھیک ہے نا، کپڑے جو ہیں وہ بھی مٹی سے، کھانا وہ بھی مٹی سے، اور گھر میں جس میں رہتے وہ بھی مٹی سے، بھائی بہن عزیز رشتہ دار یہ بھی مٹی سے۔ روح اللہ کا امر ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے، اس کی غذا بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا تو موسیقی ہے۔ کہنے لگے نہیں، روح کی غذا موسیقی نہیں، موسیقی تو نفس کی غذا ہے، ٹھیک ہے نا۔ روح کی غذا تو اللہ قرآن میں بتاتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تمہیں اپنے روح کی غذا چاہیے تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے دوستی کرنی پڑے گی۔ تو میں نے کہا روح کی غذا کہاں ہے؟ کہا روح کی غذا قرآن میں ہے، روح کی غذا رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہے۔ تم اس کو روح کا اس کا کھانا تو کھلاؤ، تم اس کو اس کا کھانا کھلاؤ، وہ تازہ دم ہو جائے گی اور تمہیں چین مل جائے گا۔ تو میں ایک دم سے مجھے اتنی پہلے ڈپریشن ہوئی اور پھر ایک دم سے مجھے تقویت مل گئی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی مسلمان ہوں اور میں اتنا ہی بڑا مسلمان ہوں اور میں رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں اور میں اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو میں کر کے دکھاؤں گا ان سے محبت، ایکچوئل کر کے دکھاؤں گا۔ تو میں نے تمہیں بتایا نا کہ مجھے اللہ نے فوکس کی دولت دی ہے، میں فوکس جس چیز پہ کرتا ہوں، کتنی دفعہ آپ طارق جمیل صاحب کے پاس گئے تو آپ کا ذہن بس ایک دم پھر میں بدلنا ملتا رہتا تھا ان سے فرام ٹائم ٹو ٹائم۔ جب آپ کو دل بے چین ہوتا تھا آپ ادھر چلے جاتے؟ میں ادھر چلا جاتا تھا، یا پھر ایوری ناؤ اینڈ دین وہ مجھے فون کرتے تھے۔ میوزک چھوڑنے کا ارادہ میں نے پھر بھی نہیں کیا۔ اچھا، اور یہ میوزک چھوڑنے کا ارادہ کتنے ان سے ملاقاتیں ہونے کے بعد، کتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا؟ 3-4 سال کے بعد۔ 3-4 سال کے بعد؟ کیونکہ میوزک بنتی ہے اس وقت جب میوزک بنانے کی فائر ہو اندر، ٹھیک ہے نا، میوزک بنانے کی فائر ہو۔ میں، رحیل، شہزاد، شعیب، سلمان، نصرت، ہم سوتے جاگتے میوزک تھے۔ تم حیران ہوگی، میں تمہیں بتاؤں، ابھی میں بتاؤں گا تو تم ہنس پڑو گی کہ وائٹل سائنس کے کچھ مشہور ترین گانے، ان کی ٹیون مجھے خوابوں میں آیا کرتی تھی۔ تو میں اٹھتا تھا اور زبان سے ایک دم وہ ٹیون نکالنے لگتا تھا جو مجھے خواب میں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور رائٹ پہ تو میرے گٹار پڑا ہوتا تھا، میرا نیند کی حالت میں، میرا نا آدھی نیند کی حالت میں میرا ہاتھ ایسے گٹار کی طرف جاتا تھا، اور میں بستر پہ لیٹا ہوتا تھا اور گٹار یوں کر کے میں اٹھا لیتا تھا، اور لیٹے لیٹے جو بنایا ہوتا تھا نا، خواب میں سوچا ہوتا تھا، اس کو بجانا شروع کر دیتا تھا اور اس کو گنگنانا شروع کر دیتا تھا۔ اور ایسی کئی ٹیونیں، میں ان کا نام لوں گا تو تم ہنس پڑو گی، لیکن میں وہ تمہیں بتاؤں گا نہیں اس وقت۔ جیسے اگر آپ یاد دلائیں کون سی ٹیون آپ کو یاد ہے اب تک؟ شاید مجھے بھی یاد نہیں ہے اتنی اچھی طرح، میں زور دوں گا تو مجھے یاد آ جائے گی۔ لیکن تم سوچو نا، ایٹ سلیپ ڈرنک ہم میوزک کرتے تھے، تبھی تو پھر ایسی میوزک بنائی ہم نے، جو ڈفرنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ فائر ختم ہو گئی اندر سے میرے نا، وہ، اور میں کوشش کرتا تھا، جیسے میں تمہیں ایک مثال دوں کہ میں جب پہلی دفعہ 40 دن کے لیے نکلا ہوا تھا ڈھونڈنے کے لیے کہ میں کیا ہوں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا جنگلوں کی خاک چھاننے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جب میں گیا ہوا تھا اس کے بعد واپس آیا تو میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا تھا، اب میں میوزک کرنا چاہ رہا تھا اور میں کانسرٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور میرے آگے 10,000 لوگ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو پاکستان کے بڑے زبردست دن تھے، ٹھیک ہے نا، ہمارے کانسرٹس پہ 10,000 15,000۔ کراچی واز لائک دا موسٹ ہیپننگ سٹی ان دا ہول ورلڈ، ناٹ جسٹ پاکستان۔ مجھے یاد ہے میں یو ایس کا ٹور یا یو کے کا ٹور کر کے نا، میں تڑپ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح واپس پاکستان جاؤں یار، کیونکہ مجھے بوریت شروع ہو جاتی تھی یو ایس کے اندر 2,000 کا کراؤڈ دیکھ کر، یا یو کے اندر 4-5 ہزار کا کراؤڈ دیکھ کر۔ ہمیں تو 10-10 12-12 20-20 ہزار کے کراؤڈ کی عادت تھی۔ لاہور گئے، آپ نے اتنا بڑا شو کیا، کراچی گئے اتنا بڑا شو کیا، ملک میں حالات بہت اچھے تھے اور میوزک بہت بوم کر رہی تھی اس وقت۔ تو جب میں آ کر کھڑا ہوا نا اسٹیج پر، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے نیچے زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، میرے سے پیر نہیں اٹھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ معین بھائی ہمارے کمپیئر تھے، یا میرے خیال ہے ہما ہماری کمپیئر تھی، تو وہ ایسے بات کرتے کرتے نا، میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا اور میرے میوزیشنز میوزک بجا رہے تھے، تو مجھے شاید یاد ہے، ہاں ہما تھی یا کوئی، تو ایسے پیچھے سے آئی، مجھے پیچھے سے آواز آئی نا، جنید، تو مجھے ایسے لگ رہا کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، کہ آسمان سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، پیچھے سے مجھے آواز دے رہی ہے، جنید میوزک بج رہا ہے، شو ہو رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، کہ میں ہوش میں آ گیا۔ پلیز جنید، یو آر اسٹینڈنگ آن دا اسٹیج، کسی نے مجھے کہا پیچھے سے۔ تو میں نے اپنے میوزیشنز کو دیکھا تو وہ مجھے شکل دیکھ رہے کہ اس کو کیا ہو گیا، لیکن پھر میرے سے میوزک ہوئی نہیں، وہ فائر ختم ہو گئی۔ اور میں یہ چینج جو آپ کے اندر آ رہا تھا آہستہ آہستہ، کہ آپ کے ساتھیوں نے محسوس کرنا شروع کیا، سلمان نے، روہیل نے، ان سب لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا؟ مجھے اصل کیا کہتے تھے یہ کبھی آپ کو اس جس پاتھ پر آپ جا رہے تھے اس سے کبھی ہٹاتے تھے، جس ٹریک سے؟ نہیں، دیکھو وہ بلیو کرتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں نا وہ ایک اچھی چیز کر رہے ہیں،
اور میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا کیونکہ ہم کرنے کو تو ایک نیشنلسٹک فیلنگ تھی ہماری. دیکھو وائٹل سائنز ایک بڑا نیشنلسٹک بینڈ بالکل ٹھیک ہے نا, اور ہم نے اپنے فینز کو حب الوطنی, ملک سے پیار, ملک سے محبت, اس کا بڑا ہم نے درس دیا ان کو. شعیب نے اس میں بہت مرکزی کردار ادا کیا ٹھیک ہے نا, اور شعیب نے ہمیں موٹیویٹ کیا, شعیب نے ہمیں ڈائریکشن دیا کہ دیکھو اس ڈائریکشن پہ جاؤ. مجھے لوگ کہتے تھے, میں بی بی سی کو انٹرویو دے رہا تھا تو بی بی سی نے کہا کہ یو آر دا بیٹلز آف دی ایسٹ, تو میں نے کہا نو, وی آر ناٹ دا بیٹلز